السلام علیکم ناظرین، خالد اقبال کا سلام قبول کیجیے۔ ڈائلاگ ود پروفیسر اکرم میرانی۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے میڈیا ہے، مختلف چینل ہیں جہاں آپ دیکھ رہے ہو گے کہ پنجاب کے ایک کالج، پنجاب کالج جس کا نام ہی ہے، لاہور میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی کا دل خراش افسوسناک واقعہ پیش ہے، اور اس حوالے سے آپ فیس بک پہ مختلف طالب علموں کا، والدین کا، سول سوسائٹی کا احتجاج بھی دیکھ رہے ہوں گے، نوٹ کر رہے ہوں گے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ آخر یہ تعلیمی اداروں میں یا مختلف حکومتی اداروں میں اکثر یہ خواتین یا بچیوں کے ساتھ ہراسمنٹ کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، تو کیا ہم اتنی ترقی بھی نہیں کر سکے کہ اپنی بچیوں کی، اپنی خواتین کی حفاظت کر سکیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ چلتے ہیں جناب پروفیسر اکرم میرانی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہے جو جس حوالے سے بنیادی طور پہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا، جیسے آپ نے فرمایا کہ پنجاب کالج لاہور جو ہے وہاں وہاں سے خبر آ رہی ہے۔ اب خبر بھی اس میں کچھ ترمیم بھی آ رہی ہے۔ جی، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر فکٹیشیس ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں درست ہے۔ پھر بہت لڑکوں نے اور اسٹوڈنٹس، لڑکے اور لڑکیوں نے لاہور میں بہت احتجاج بھی کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر ایک واقعہ بالکل ہوا ہی نہیں جی، تو پھر اتنا احتجاج کیسے ہو گیا؟ اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحبہ نے چیف سیکرٹری صاحب کی قیادت میں ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی ہے، جس میں پروونشل سیکرٹری شامل ہیں، تعلیم کے، صحت کے وغیرہ، تو کہ بھائی آپ انویسٹیگیٹ کریں۔ پولیس والے بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، متضاد باتیں آ رہی ہیں۔ چلو ہم اس ایک واقعے کو فوکس نہیں کرتے، فرض کریں۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہے ہماری اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بھی ایک چیز سامنے آئی تھی، اس میں جو سیکیورٹی کے انچارج ریٹائر میجر صاحب تھے، کوئی ان کے حوالے سے باتیں سامنے آئیں۔ پھر سابق جو منسٹر اور موجودہ MNA جو چیمہ صاحب ہیں، ان کے بیٹے کے حوالے سے باتیں آئیں۔ یہ سارا کچھ 100% جھوٹ تو نہیں نا؟ اچھا، ہم اور آپ تعلیم میں رہے ہیں، شعبے میں، بالکل ٹھیک ہے، اور ورک پلیس پہ خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ اس میں کچھ ساری دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ جی، اسی لیے ہم ہم ایک واقعے کو، ایک ادارے کو نہیں فوکس کرتے، لیکن ایک چیز آپ نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جب سیمسٹر سسٹم بھی ہے، جی، وہاں میل اور فیمیل اسٹوڈنٹ اور ٹیچر بھی ہیں، عملہ بھی ہے، جی، وہاں اس کے چانسز تو ہیں نا۔ جی، بالکل۔ اب جہاں چانس ہوتا ہے وہاں آپ کو کڑی نظر رکھنی چاہیے، ویجیلنس کے لیے، اور پھر ایک نظام بنانا پڑتا ہے، نظام وضع کرنا چاہیے۔ وہاں جو پروفیسرز ہیں سینئر، ان کی کمیٹیاں ہیں جو اس کے اوپر نظر رکھتی ہیں، جو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو باریک بینی سے انویسٹیگیٹ کرتی ہیں۔ پھر زیادہ تر آپ تو سیکیورٹی کی وجہ سے ہر جگہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں۔ جی، ایسے ہی ہے۔ اچھا، بہاولپور میں تو یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ چونکہ سیکیورٹی کے جو چیف صاحب تھے، وہ میجر صاحب، جب وہ انہیں سیکیورٹی کیمروں کے تھرو اگر کہیں لڑکا اور لڑکی اکٹھے بیٹھے ہیں، ان کے فوٹو لے کے ان کو بلیک میل کرتے تھے۔ اب ایسی صورتحال میں آپ کو ایک ضروری ہے کہ ایک میکانزم بنے، اور ہر جگہ اگر کوئی واقعہ سامنے آتا ہے اس کو چھپانے کی کوشش نہ کریں، بالکل سزا دیں جو مجرم، اور وہاں ہارڈ انویسٹیگیشن ہو، اور اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، یہی تاکہ آئندہ نہ ہو سکے اس طرح۔ اور اس کے سلسلے میں اگر کوئی قانون سازی کی ضرورت ہے وہ کرنی چاہیے، اور اس کو نگلیکٹ نہ کریں۔ ہمارے ہاں پہلے بھی پردہ پوشی خواتین کی تعلیم جو ہے جی بہت کم، اس کی شرح کم ہے، خاص کر ہمارے پختونخوا اور بلوچستان میں تو کم ہے، بالکل کم ہے۔ اگر اس طرح کے واقعات سامنے آئیں گے تو ان کے والدین جو پہلے ہی ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے لیے اور مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر یہ واقعہ لاہور میں ہوا ہے تو وزیر اعلیٰ صاحبہ ہماری خاتون ہیں، جی بالکل، انہوں نے صحیح بنائی ہے بڑی کمیٹی، جی، اور کسی طرح بھی کہ چونکہ پنجاب کالجز یا جو بھی کالجز ہیں جن کے پرائیویٹ مالک ہیں وہ بڑے بااثر لوگ ہیں، تو ان کے بااثر لوگ دیکھیں، انہیں بھی سمجھائیں کہ آپ بااثر ہیں، ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ تعلیم میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، مگر یہ آپ کے لیے بھی چیلنجنگ ہے، ان کے اداروں کے لیے بھی چیلنجنگ ہے نا۔
ان کے لیے بھی تو شرم ہے نا، ایک کا مقام ریپیوٹ کا مسئلہ ہے، ریپیوٹ کا مسئلہ ہے، اور پھر ایک ایسے ادارے ہیں جو بہت فیسیں لیتے ہیں. جی بالکل. اسی طرح جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں بھی اگر اس طرح کے واقعات ہیں تو ہم وائس چانسلر صاحبان سے یا پرنسپل صاحبان سے یہ کہیں گے کہ آپ ان واقعات کی پردہ پوشی کی کوشش نہ کریں، چونکہ اس سے بچوں کی خوشی اور زندگی اور ان کا مستقبل وابستہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہر ادارہ اب ایک کمیٹی بنائی ہے اپنے لیول پہ اس کا مطلب، اگر پنجاب حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے جی تو انہیں کہیں کہ جناب یہ تجاویز بھی دیں کہ اگر فیوچر میں ایسے واقعات ہوں تو ان کا روک تھام کیسے ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے مانیٹرنگ سسٹم کیا ہو، کوئی لاہے عمل ہونا چاہیے، کوئی ایک لایا عمل. اس سے یہ جب کوئی برا واقعہ بھی ہوتا ہے تو اس میں سے بھی ایک اپرچونٹی تلاش کرنی چاہیے. جی اپرچونٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ایسے واقعات سامنے ہیں تو ان کو دوبارہ وقوع پذیر نہ ہوں. تدارک کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک میکانزم بنا لیں، اگر کہیں قانون سازی کرنی ہے تو وہ بھی کر لیں، اور یہ بھی خیال رکھیں کہ جھوٹا الزام نہیں لگنا چاہیے. ہاں جی، صحیح ہو، فیکٹس کی بنیاد، فیکٹ ہو اور اسے پوری طرح انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور اگر کوئی ملوث ہے تو اس کو چاہے وہ واقعی عملے سے ہے جی بالکل، چاہے ٹیچنگ سٹاف سے ہے، پھر اس کے ساتھ رعایت نہیں ہونی چاہیے، جی، تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے. دیکھیں آپ ہمارے جو بچے ہیں ہم ان کا تحفظ ہمارا فرض ہے. اسی طرح عام طور پہ شکایت ہوتی ہے کہ جناب جو اپنا مدرسوں میں کہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ تشدد ہوتا ہے. جی بالکل، وہ بھی واقعات سامنے ہیں، وہ بھی واقعات بہت سامنے آئے ہیں، وہاں بھی کہ وہاں وہ باندھ کے رکھتے ہیں بچوں کو. تو وہاں بھی دیکھیں ہمیں چاہیے، ہمارا جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے جو سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹ ہیں، انہیں چاہیے کہ جو مختلف کالجز یونیورسٹیز کے وہ ایسے اداروں میں جا کے ان کے جو محتمم ہیں ان کی کاؤنسلنگ کریں. جی کہ جناب یہ انسانی مسئلہ ہے، آپ بچوں کا مسئلہ ہے، مستقبل کا مسئلہ ہے. ایک باضابطہ ایک ترتیب دی ہوئے جو اصول و ضوابط ہیں آپ ان کا خیال کریں، چاہے وہ مذہبی تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر کے تعلیمی ادارے ہیں. سب کے لیے یہ ضروری تعلیمی ادارے ورک پلیس، مثلا اب جو ہے نا دن بدن بچیاں مختلف دفاتر میں ہر ادارے میں کام کریں، ان کی ہمت کو عظمت کو سلام، بجائے ہم ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. اور دیکھیں تعلیم میں سب سے آگے بچیاں ہیں، وہ بیسٹ پرفارمنس دے رہی ہیں. اگر ہم ان کا احترام نہیں کریں گے، ان کے لیے جگہ ان کو فراہم نہیں کریں گے، ڈسکریج کریں گے تو وہ پھر رفتار ترقی رک جائے گی. بالکل ایسے. اب دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جس نے خواتین کو اپنی اقتصادی سسٹم میں انوالو نہ کیا ہو اور ترقی کی. سب سے پسماندہ ملک وہی ہیں جہاں خواتین کو کام کا موقع نہیں ملتا، جیسے ہمارے افغانستان ہے، جیسے کچھ افریقہ کے ممالک ہیں، جیسے ہمارا پاکستان ہے، جیسے ایران ہے. یہاں عرب ممالک میں بھی پہلے ایسے تھا، اب سعودی عرب از چینجنگ فاسٹلی. سعودی عربیہ جب سے پرنس محمد آئے ہیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے سعودی عربیہ کو بدل رہے ہیں. حالانکہ وہاں مذہبی آرتھوڈاکسی بہت زیادہ تھی، لیکن وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں اسلام میں کبھی بھی ایسا نہیں تھا. یہ ایک وقتی طور پہ امریکہ کے ساتھ مل کے روس کے خلاف چونکہ ایک جنگ لڑنی تھی تو یہ ایک ہم نے تحریک شروع کی، اور وہ جو اس میں اب وہ ایک پروپیگنڈا مہم تھی وہ ختم ہوگی، جنگ ختم ہوگی، اسے اب چھوڑیں، اب ایک نارمل ملک سماج بننے دیں. چلو افغانستان تو بیچارہ اس تشدد کا شکار رہا نا 40 سال، اسے تو وقت لگے گا، ان کے رہنماؤں کو بھی وقت لگے گا. لیکن جو عرب ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کریں، اور ایسا کوئی کام کسی کو نہ کرنے دیں جس سے بچیوں کی ترقی تربیت میں رکاوٹ پیدا ہو. جناب اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.